اللہ رب العزت نے جو پہلی آسمانی کتابیں اتاری ان کی حفاظت اللہ نے ان امتوں کے سپرد فرمائی. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس وقت کے جو علماء تھے اور اولیاء تھے ان کے ذمہ تھا کہ کتابوں کی حفاظت کریں. آپ جانتے ہیں انسان ناقص ہے، وہ امتیں ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ان میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی. قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنے کا خود انتظام فرمایا. ایک بادشاہ جب عہد کرتا ہے کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا تو پھر وہ خود جا کے سرحدوں پہ پہرا نہیں دے سکتا، اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے. اس فوج میں زمینی فوج بھی ہوتی ہے، ہوائی فوج بھی ہوتی ہے، بحری فوج بھی ہوتی ہے. چنے ہوئے لکھے پڑھے صحت مند خوبصورت نوجوان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وسائل دیے جاتے ہیں، پھر وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. تو بادشاہ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ میں نے سرحدوں کی حفاظت کر کے دکھا دی. ہو بہو یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو اس کا طریقہ یہ بنا کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا کر دی. اس محبت کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی نیت کر لیتے ہیں ہم نے اس کو حافظ بنانا ہے، حافظہ بنانا ہے. وہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو قاری کہتے ہیں. وہ تجوید جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تاکہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ نکالا جائے، ورنہ تو سین میں اور سا میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا. تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ اب آپ کا یہ حرف ٹھیک نہیں نکل رہا، تو یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آیا. نیو یارک یونیورسٹی میں ایک صاحب مصر کے تھے جو نماز پڑھاتے تھے، اور وہ جب نماز پڑھاتے تو وضحا سورت جب پڑھتے تو وہ تلاوت کرتے تھے وضحا واللیل اذا سگا. اب چونکہ جیم کو گاف بولنے کی عادت ہے، جدہ کو گدہ کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ تلاوت بھی ایسی کرتے تھے. تو ایک بچہ تھا جس نے کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ سجا ہے، سگا نہیں ہے. بات آگے بڑھی، علماء تک پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ تو تلاوت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ایک باقاعدہ حافظ قرآن جو اچھے قاری تھے ان کو وہاں امام بنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے قرآن مجید کے ایک حرف کا جو غلط یعنی مخرج تھا اس کو ٹھیک کروا دیا. تو یہ جو قراء حضرات ہوتے ہیں یہ حروف قرآن کے محافظ ہوتے ہیں. کوئی حرف غلط نہیں نکل سکتا، اپنے مخرج سے نکلے گا تو وہ اس کو مانیں گے، ورنہ بتائیں گے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں نکل رہا. جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی آیت پڑھے گا تو اگر کسی لفظ میں فرق ہوگا وہ فوراً بتا دیں گے جی کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، چونکہ یعلمون اور تعلمون کے مشابہ بہت لگتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. تو قاری حضرات یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں، حفاظ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ، معنی قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ دنیا میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی چاہیے، حالانکہ اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی جائز نہیں ہے. بھئی جس کا کلام ہے اس کی کیا منشا ہے یہ وہی جانتا ہے. میری بات کا جو مفہوم ہے وہ میں ہی بتانے کا حق زیادہ رکھتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا، یہ نہیں کہ الفاظ میرے ہوں اور مفہوم آپ اپنا نکالتے پھریں. اس لیے اپنی رائے سے تفسیر کرنا اس کو منع کر دیا گیا. تو امت میں اگر کوئی ایسے فتنے آئے کہ جہاں لوگوں نے معانی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو علماء امت نے صاف ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر دی. تو علماء قرآن معانی قرآن کے محافظ ہیں، تو قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ، حفاظ حضرات الفاظ قرآن کے محافظ، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ، اور جو مشائخ حضرات ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل السلوک لکھے ہیں، قرآن مجید سے انہوں نے ذکر السلوک کے کتنے اعلیٰ مسائل کا استنباط کیا ہے. یہ سارے مل کے
یہ اللہ کی گویا ایک فوج بن گئی جو قرآن کی حفاظت کے اوپر جمی ہوئی ہے، یہ محافظ ہے۔ چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ تورات اور انجیل میں اس امت کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان میں ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی نسبت حافظے کی قوت زیادہ دی جائے گی، ذہانت زیادہ دی جائے گی، اور ایک نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ امت دین کے اوپر کتابیں دوسری امتوں کی نسبت زیادہ لکھے گی، اور یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔ آج جو انسان کا آئی کیو لیول ہے، تاریخ میں کبھی ہسٹری میں ایسا آئی کیو لیول پہلے نہیں تھا، اور جتنا آج تصنیف و تالیف ہو رہی ہے دین کے اوپر، پہلی امتوں نے اتنی کتابیں دین کے اوپر نہیں لکھی تھی۔ تو یہ کتابیں، یہ نشانیاں تورات اور انجیل میں اس امت کی موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں ذہانت زیادہ عطا فرمائی؟ کیونکہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے تھے، جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا، تو وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ چنانچہ آج لکھے پڑھے لوگ سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کی ہارڈ کاپی بنا لینا، پرنٹر سے فائل کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دیں تو وہ سیو ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہارڈ ڈسک پہ یا فلاپی ڈسک پہ یا فلیش ڈرائیو پہ اس کو سیو کر لینا، یہ سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے، ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، 16-18 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ان سے یہ قرآن پاک لکھوا دیتے تھے۔ تو وہ لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر، کپڑے کے اوپر مختلف چیزیں جو اس وقت اویلیبل تھیں جس پر لکھا جا سکتا تھا، تو وہ آنے والی آیات کو لکھ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید باقاعدہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، پارچات تھے جن کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو اگر ہم سرکاری تحویل میں لے لیں تو وہ زیادہ سیف ہوگا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، زید رضی اللہ عنہ کو اس کا انچارج بنایا، وہ حافظ قرآن تھے اور باقی سارے بھی حافظ تھے۔ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی حافظ ہیں، اب آپ وہ جتنے پارچات لوگوں کے پاس تھے نا وہ آپ لیں اور ان کو محفوظ کریں ایک جگہ۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں اور امت کی ماں تھیں، وہ لکھنا بھی جانتی تھیں، تو ان کے پاس ان پارچات کو ایک جگہ پر جمع کروا دیا گیا۔ چونکہ وہ جانتی تھی لکھنا پڑھنا تو ان کی نگرانی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس فن کو جانتی تھی۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے ان چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، تو صدیق اکبر عنہ کا نام پڑا جامع القرآن، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والے۔ پہلے تو بکھرا ہوا تھا نا، اب ایک جگہ جمع ہو گیا تو یہ جامع القرآن بن گئے۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، دور دور تک صوبے بن گئے تھے، ان کو قرآن مجید کی کاپی پہنچانے کی ضرورت پیش آئی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جو قرآن مجید کے پارچات ایک جگہ جمع تھے ان کو لے کے، تو چمڑے کے اوپر اس وقت لکھنے کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، انہوں نے چمڑے کے اوپر اس کو لکھوا کے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں اور 7 مختلف صوبوں کے اندر اس کو بھجوا دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا ناشر القرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے۔ تو قرآن مجید کو جمع کروایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور دنیا میں پھیلایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے عجائب گھر ہیں کہ جہاں پر وہ کاپیاں اوریجنل موجود ہیں۔ ترکی کے جو عجائب گھر ہے اس میں بھی اس وقت موجود ہے کاپی، اور تاشقند کے اندر ایک مسجد ہے تلہ شیخ اس کا نام ہے، وہاں بھی ایک کاپی ابھی تک موجود ہے۔ تو دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو گویا ہارڈ کاپی اس کی بنوا کے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر تقسیم کروا دی، اور یہ سلسلہ پھر امت کے اندر چلتا بھی رہا۔ انفرادی سطح پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی
چنانچہ اس زمانے میں کاتب لوگ ہوتے تھے جو رائٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ قرآن مجید کی کاپیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، لوگ ان کو پے کر دیتے تھے اور اپنے لیے کاپی لکھوا لیتے تھے۔ چنانچہ ہر گھر کے اندر جو قرآن مجید آیا یہ ان کاتب حضرات کی وجہ سے آیا۔ قرآن مجید کی لاکھوں کاپیاں بنی اور ہر گھر کے اندر آئی۔ اس میں جو کاتب لوگ تھے انہوں نے بہت اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کیا۔ ایسے ایسے کاتب تھے، لکھا ہے کتابوں میں، کہ چاول کے ایک گرین کے اوپر پوری سورہ قل واللہ احد لکھ لیا کرتے تھے۔ اتنا باریک لکھنے کا ان کو فن آتا تھا کہ چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے۔ خوبصورت بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے اور اچھا بھی لکھتے تھے۔ تو ان کاتبین حضرات نے پھر امت میں سینکڑوں سال تک یہ خدمت انجام دی کہ قرآن مجید کی کاپیز لکھتے تھے اور لوگوں میں دیتے تھے، تو ہر گھر میں تلاوت کے لیے قرآن مجید کی کاپی موجود ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک کاتب کا واقعہ بھی عجیب ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، کون سا دین سچا ہے کیا پتا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کو آزماتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک بائبل لی اور اس بائبل کو اس نے ریپروڈیوس کیا، لکھا، اور لکھتے ہوئے کہیں کہیں جو کچھ الفاظ تھے نا ان کے جو سملر ورڈز ہوتے ہیں ایک معنی والے، تو اس نے ورڈز چینج کر دیے مگر معنی وہی تھے۔ تو اس نے کوئی 30-40 جگہوں پہ یہ تبدیلی کر دی، یعنی الفاظ چینج کر دیے مگر ان کے معنی وہی تھے۔ اس نے جا کے ایک پادری کو دیا، جی میں نے یہ بائبل لکھی ہے، آپ اس سے نا اپنی سنڈے پریئر کروایا کریں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ 1 سال تک وہ پادری پریئر کرواتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی لفظ بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتاب میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو یہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اسی طرح تورات لی اور اس کو بھی لکھا، اور اس میں بھی یہی کام کیا کہ معانی وہی رہے، الفاظ بدل گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو ربائی تھا یہودی، اس نے 1 سال تک اس کی تعلیم دی اور اس کو بھی پتہ نہ چلا کہ کہیں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پھر اس نے یہی کام قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ قرآن مجید کو لکھا اور کہیں کہیں الفاظ جو تھے نا مختلف، معانی وہی تھے، الفاظ ڈیفرنٹ تھے، وہ تبدیل کر دیے۔ اب اس نے ایک حافظ قرآن تھے، عالم تھے، ان کو لا کر دیا، جی میں نے بڑی محنت سے قرآن لکھا ہے، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ تو اس نے لے لیا، شکریہ ادا کیا۔ اب جب 2-4 دن گزرے تو ایک دن اس کاتب کے دروازے پر وہی عالم آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلا، پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ قرآن پاک لکھا کس نے ہے؟ اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے۔ جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے جاگتے لکھا ہے یا سوتے ہوئے لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں جاگتے ہوئے لکھا ہے۔ اس نے کہا اس میں یہاں غلطی، یہاں غلطی، جتنی جگہ پر اس نے تبدیلیاں کی تھیں اس حافظ قرآن نے ہر غلطی کی نشاندہی کر دی۔ وہ کاتب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ واقعی قرآن مجید کے اندر غلطی نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے بندوں سے کروائی۔ اس امت نے حفاظت قرآن میں بہت اعلیٰ کام کیا، اور الحمدللہ کہ کتابی شکل میں یہ قرآن ہر زمانے میں موجود رہا۔ اچھا بعض جگہوں پر کاغذ پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود ہے، بعض جگہوں پر پتوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا۔ چنانچہ ہم نے سمرقند میں ایک ایسی لائبریری دیکھی، لوہے کی شیٹیں تھیں 4 فٹ بائی 8 فٹ کی، اور ان شیٹوں پہ انگریوڈ قرآن پاک لکھا ہوا، یعنی کھود کے لکھا ہوا، پورا ڈھیر لگا ہوا تھا زمین سے لے کے چھت تک۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی قرآن پاک کو لوہے پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا جی جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، یہ گرین وچ ٹائم ہے، یہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، تو اگر کبھی بھی ٹائم کو میئر کرنا ہو یا کمپیئر کرنا ہو تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو مسلمان بادشاہوں نے اپنے زمانے میں قرآن مجید پہ انگریو کر کے قرآن لکھوا دیا کہ اگر کبھی بھی کسی لفظ کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ اس میں نقطے تھے نہیں تھے، یا یہ حرف تھا یا یہ حرف تھا، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کاپی موجود ہو، پوری دنیا اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکے۔ تو امت نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے بہت ہی اعلیٰ کام کیا۔ اس میں کئی جگہ انہوں نے اللہ کا نام سرخ سیاہی سے لکھا، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک لکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پتوں پہ لکھا ہوا قرآن پاک کیسا تھا معلوم نہیں۔ وہ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی جانتے تھے جس سے پتوں کو وہ ٹریٹ کر لیتے تھے
اور پتے ٹوٹتے نہیں تھے. جب میں نے قرآن پاک دیکھا تو وہ جیسے شیشم کے درخت کے پتے ہوتے ہیں نا کہ ان میں رگیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل صاف پتا نظر آتا تھا اور اس کو جلد کیا گیا تھا اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا ہوگا اور وہ بالکل محفوظ تھا. اللہ کی شان. تو قرآن پاک کو مختلف زمانوں میں اس طرح لکھ کے محفوظ کیا گیا. پھر اس میں ایک بڑا کام امت کی عورتوں نے کیا کہ اس زمانے میں کاتب چونکہ تھوڑے ہوتے تھے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی، تو یہ ڈیمانڈ کیسے پوری ہو، اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جو بچیاں گھر میں تعلیم حاصل کر لیتی تھیں اور اپنے رشتے کے انتظار میں ہوتی تھیں کہ کوئی اچھی پرپوزل آئے تو ماں باپ ان کی شادی کر دیں، تو گھر میں ان کے پاس فرصت ہوتی تھی. تو یہ بچیاں کیا کرتی تھیں، روزانہ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج سمیٹ لیتی تھیں، پھر باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھیں اور قرآن پاک لکھنا شروع کر دیتی تھیں. ہر بچی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھتی تھی. جب مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے اور جب اس بچی کا نکاح ہوتا تھا تو اس کو جہیز کے اندر یہ قرآن پاک دیا جاتا. تو امت کی ہر لڑکی نے قرآن پاک لکھا اور قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دنیا میں پرنٹنگ پریس بن گئے. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کازان. تو کازان کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے لینن گراڈ کے اندر قرآن پاک کو پرنٹ کیا. یہ فرسٹ ٹائم جو پرنٹنگ ہوئی تاریخ میں. پھر اس کے بعد ہیمبرگ میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوا اور پھر اس کے بعد ایران میں پرنٹ ہوا. پھر تو پرنٹنگ کا ایسا سلسلہ چلا کہ آج الحمدللہ پرنٹڈ قرآن مجید پوری امت میں ہر گھر میں تقریباً موجود ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ سعودی عرب میں مدینہ طیبہ میں قرآن مجید کی پرنٹنگ کا اتنا اچھا ادارہ ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے اور ان لوگوں کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے. اور آنے والے ہر حاجی کو قرآن مجید تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید پرنٹڈ ہر گھر کے اندر موجود ہے. تو گویا قرآن مجید کی جو ہارڈ کاپی تھی وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. آپ کہیں بھی ہوں، پہاڑی علاقے میں ہوں، گرم علاقے میں ہوں، ٹھنڈے علاقے میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے، آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ اپنے گھر سے قرآن مجید لا کے آپ کو دے دے گا. پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ کاپی موجود ہوگی. چنانچہ ایک ہے قرآن مجید کی سافٹ کاپی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں محبت ایسی پیدا کر دی کہ وہ قرآن مجید یاد کرتے تھے اور ان کے دماغ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو بن جاتے تھے، یوں سمجھ لیں. چنانچہ ادھر قرآن پاک اترتا تھا اور بعض صحابہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے حافظ بھی تھے. ابوبکر صدیق عنہ حافظ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے. صحابہ کی جتنی جماعت ہے وہ قرآن مجید کے یا کلی حافظ تھے یا جزوی حافظ تھے، یعنی کسی کو چند پارے یاد تھے یا کسی کو پورا قرآن پاک یاد تھا. کوئی سا فائدہ ہوتا ہے. 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ. اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اور وہ نماز میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے معانی اور مفہوم چونکہ سامنے نہیں ہوتے، وہ اس سورت کو پڑھ کر اس کے مضامین سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے. آج کی اس مجلس میں اسی سورت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. آپ نے دنیا کی بہت ساری لو سٹوریز سنی ہوں گی، مگر اکثر نفسانی، شیطانی، شہوانی ہوتی ہیں، لہذا ان کا انجام برا ہوتا ہے. قرآن مجید کی یہ سورت بھی ایک لو سٹوری ہے اللہ رب العزت اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور اس سورت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو عجیب باتیں سامنے آئیں گی. یہ سورت نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حبب الیہ الخلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی. دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے
اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھیں انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا، تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا، ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا تو تانا دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وہی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے تانے سننے پڑ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی، والضحیٰ
واللیل اذا سجا، ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو قل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔
چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی 2 آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم۔ شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَأَمْرُكَ، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سوچو تو صحیح، بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلا، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے 2 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں 2 لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف ہی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے، تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے، تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے، تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے عزبت ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی، ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی، یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی، یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی، موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور عجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا۔ ایک نماز 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت پڑھی، اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وحی فرما دی، اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھی اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف پڑھی۔ سبحان اللہ، جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے راضی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی راضی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو راضی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس بندے کی پشت پناہی فرمائیں گے، آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائیں گے، اور پھر جنت میں اس کو داخلہ دے کر بالآخر راضی فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنی عنایات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جب محب اپنے محبوب کو تسلی کی باتیں کر دیتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ احسانات کے تذکرے بھی کرتا ہے، وہ بھی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بھول گئے، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں غمزدہ ہو رہے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح رب کریم نے یہ باتیں فرمانے کے بعد 3 گزشتہ احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات فرمائی الم یجدک یتیما فآوا،
کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہ پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ سبحان اللہ، اس دنیا میں یتیم کا سایہ چھن جایا کرتا ہے، بے سایہ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، لہذا کوئی اس کی تربیت نہیں کرنے والا ہوتا، کوئی یتیم بچے کو قریب نہیں آنے دیتا، لہذا وہ فتنوں کا سبب بھی بنتے ہیں، فتنوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور یتیمی سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، چنانچہ جب حضرت عبداللہ جانے لگے، بی بی آمنہ بھی غمزدہ ہیں، حضرت عبداللہ بھی اداس ہیں، فرماتے ہیں کہ آمنہ میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا، جب میں واپس آؤں تو تم دروازے کے قریب آ کر میرا استقبال کرنا، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں گا۔ بی بی آمنہ نے وعدہ فرما لیا۔ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب تجارتی قافلہ واپس آنے لگا شام سے، راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہ آپ کے سسرال کی جگہ تھی بنی زہرہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا بخار ہے، آپ ابھی سفر نہ کریں، یہیں رہ جائیں، ہم آپ کی تیمارداری کریں گے، ہم آپ کو دوا دارو دیں گے، صحت مند ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ سفر کر لینا۔ چنانچہ قافلہ رک نہ سکا، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں خوشیاں تھیں، عورتوں نے بچوں کو تیار کر رکھا تھا، دھلے کپڑے پہنائے تھے، خود بھی تیار تھیں، کھانے بھی تیار تھے، مہمانوں کے آنے کی انتظار تھی، ہر گھر میں خوشی کا سما نظر آتا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو لگ رہی تھیں۔ چنانچہ بی بی آمنہ بی بی اپنے پیارے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہوں گی تاکہ آپ آئیں تو میں دروازے پہ آپ کو اہلم و سہلا کہہ کے استقبال کروں۔ بی بی آمنہ وعدہ کے مطابق دروازے کے قریب آ گئیں۔ کب میرے میاں آئیں گے، دروازہ کھولیں گے تو میں ان کو پیار بھری محبت بھری نظروں سے استقبال کے الفاظ کہوں گی۔ بی بی آمنہ انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت ان کی کیفیت عجیب تھی، لیکن حضرت عبداللہ قافلے میں چونکہ نہیں آئے تھے، سارے قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضرت عبداللہ نہ آئے۔ جب بی بی آمنہ نے معلوم کروایا، پتہ چلایا کہ وہ تو مدینہ طیبہ میں بیمار ہیں، بی بی آمنہ اور غمزدہ ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد رشتہ داروں نے کہا ہم جاتے ہیں اور عبداللہ کو لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے مدینہ طیبہ گئے ان کو لانے کے لیے، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بالآخر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اب بی بی آمنہ حاملہ تھیں اور انتظار میں تھیں۔ جب میاں کے فوت ہونے کی دکھ بری خبر ملی، دل پہ کیا صدمہ گزرا ہوگا عورتیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ 16 سال کی عمر کی بچی ہے اور وہ بیوہ ہو گئی، دل کی حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں، چنانچہ حاملہ بھی ہے اور اپنے خاوند کی جدائی کا صدمہ بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا۔ 4 سال کی عمر میں وہ واپس چھوڑ گئیں۔ جب نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ کر کچھ عرصہ رہے، تقریباً 6 سال کی عمر تھی، تو بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا
میں اپنے بچے کو لے کے مدینہ طیبہ چکر لگا آتی ہوں۔ چنانچہ بی بی آمنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ آئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، مدینہ طیبہ جا کر وہ ایک قبر کے قریب پہنچی، کچھ کہہ رہی تھیں جو میں نہیں سمجھ رہا تھا، مگر میری والدہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ والدہ کیا بات کر رہی تھیں۔ تصور یہ کہتا ہے کہ شاید بی بی آمنہ حضرت عبداللہ سے محو گفتگو ہوں، عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں آ جاؤں گا، میں اتنے سال انتظار کرتی رہی، آپ لوٹ کر نہیں آئے، آپ مجھے ایک امانت دے کر گئے تھے، دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، کاش اس بیٹے کے چمکتے چہرے کو آپ دیکھتے، آپ کو پتہ چلتا اللہ نے کیا حسن و جمال اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو بی بی آمنہ یہ باتیں سوچ رہی ہوں گی، اپنے تصور میں کر رہی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گئے۔ بالآخر بی بی آمنہ نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا، چنانچہ ایک باندی بھی ساتھ ہے، اور بی بی آمنہ واپس مکہ مکرمہ آنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو بی بی آمنہ کی اپنی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ دیکھیے کیا کیا صدمے پا رہے ہیں، والد پہلے وفات پا چکے، آج والدہ کا سایہ بھی چلا گیا، اکیلے ہیں۔ چنانچہ ام ایمن نے یا جو بھی اس وقت آپ کے پاس باندھی تھی آپ کی خبر گیری کی، وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس وقت بہت اداس تھے اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے، انتظار میں تھے کہ اب تو میری بہو آئے گی۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر مدینہ کے راستے پہ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے، کوئی آنے والا مجھے خبر دے کہ میری بہو